ویلکم بیک ناظرین، اور اب آپ کو براہ راست اسلام آباد لے چلتے ہیں جہاں نگران وفاقی وزراء نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ لو آربٹ سیٹلائٹس ہیں، تو اب یہ ممکن ہو گیا ہے کہ پاکستان میں کمیونیکیشن سروسز، انٹرنیٹ ڈیٹا سروسز سیٹلائٹس کے تھرو فراہم کی جا سکیں، اور یہ ٹیکنالوجی پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہے۔ تو آج جو کابینہ نے بڑا فیصلہ لیا ہے اسپیس پالیسی کو اپروو کر کے، وہ یہ لیا ہے کہ اب پرائیویٹ سیکٹر بھی پاکستان میں آ کے یہ سروسز آفر کر سکے گا، اور اس میں بہت ساری کمپنیز ہیں جو یہ آفر کر رہی ہیں۔ اسٹار لنک ہے، لیو ہے، ون ویب ہے، بہت ساری کمپنیز ہیں جو یہ والی سروسز آفر کر رہی ہیں۔ اور ہم نے آج پالیسی جو بنائی وہ بیلنسڈ پالیسی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسپارکو اور پاک سیٹ جو کہ سرکاری ادارے ہیں وہ بھی سیٹلائٹ کمیونیکیشن، سیٹلائٹ امیجنگ اور یہ تمام سروسز پرووائڈ کرتے رہیں گے، اور جتنے سرکاری ادارے ہیں وہ انہی سے سروسز لیتے رہیں گے۔ لیکن جو پرائیویٹ صارفین ہیں وہ اب لو آربٹ سیٹلائٹ کی جو نیو ٹیکنالوجی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ اب جی ہم نے جو قدم لیا، اب اس کا آف کورس اگلے جو لاجیکل سٹیپس ہیں وہ یہ کہ یو وڈ سی کہ پاکستان میں اگلے مہینے 2 کے اندر یہ پرائیویٹ کمپنیز اپنی سروسز آفر کرنا شروع کر دیں گی۔ اور یہ جو اسپیس پالیسی بنائی گئی اس میں اس کو بہت، کیونکہ اسپارکو ہمارا نیشنل اسپیس پروگرام ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنا، اس کے لیے فنڈنگ کریٹ کرنا تاکہ اس کی جدت میں، اس کی ایڈوانسمنٹ میں ان پیسوں کو انویسٹ کیا جا سکے، وہ تمام ماڈل جو تشکیل دیا گیا وہ یوں دیا گیا کہ پرائیویٹ سیکٹر آ کے سروسز آفر بھی کر سکے، ان کے ریونیو سے ایک فنڈ بن جائے، اس فنڈ کو ہم اپنے اسپیس پروگرام میں استعمال کریں تاکہ اسپارکو بھی اپنی نئی سیٹلائٹس بنا سکے، اس کے اوپر تحقیق کر سکے، اور جو نیشنل ہمارا اسپیس پروگرام ہے اس کو ہم فنڈ کر سکیں۔ تو یہ نیشنل اسپیس پالیسی ہے، اس کو تقریباً 3 ماہ لگے ہیں۔ دس از بٹوین آس، اسپارکو، ایس پی ڈی، پاک سیٹ اینڈ منسٹری آف ڈیفینس۔ تو اس میں بہت سارے اسٹیک ہولڈرز انوالو تھے جن کی کنسلٹیشن کے بعد فائنلی پالیسی تشکیل دی گئی جو آج کیبنٹ نے اپروو کر دی۔ دوسرا بڑا فیصلہ یہ ہے کہ پاکستان میں آپ سب دیکھتے ہیں کہ اب آہستہ آہستہ، کیونکہ ہر چیز ڈیجیٹائز ہو رہی ہے، ہم تمام سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، تو سائبر کرائم کے جو واقعات ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں، ان کی نوعیت بھی جو ہے سنگین ہوتی جا رہی ہے، اور وہ وائڈ اسپریڈ ہے۔ اور سائبر کرائمز میں بہت طرح کے فائنینشیل کرائمز شامل ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ہراسمنٹ ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ بہت سارے سائبر کرائم، سائبر بولنگ اب کامن ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ہر کوئی سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، ہر کوئی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، کنیکٹ کرنے کے لیے۔ تو اب اور کیونکہ اب یہ کام کی نوعیت ایسی ہے کہ اس کے لیے آپ کو اسپیشلائزڈ اسکل بھی چاہیے، اس کے لیے آپ کو اسپیشلائزڈ اکوپمنٹ بھی درکار ہے، اور اس کے لیے آپ کو اسپیشلائزڈ فوکس بھی چاہیے۔ یہ آج سے پہلے جو سائبر کرائم کو انویسٹیگیٹ کرنے کا میکانزم تھا وہ ایف آئی اے کے پاس تھا، اس کی جگہ پہ اب ایک نئی ایجنسی تشکیل دی گئی ہے جس کا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن اتھارٹی ہے، NCCIA، جس کی آج کیبنٹ نے اپروول دی ہے۔ اور اب سائبر کرائم کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے یہ والی ایجنسی جو کہ اس کام کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے، اس کو استعمال کیا جائے گا، اور FIA اب سائبر کرائمز کو انویسٹیگیٹ اوور ٹائم گریجولی ہینڈ اوور کر دے گا ٹو دس نیو ایجنسی جو کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے۔ تو اس کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ ادارہ کھڑا کیا گیا ہے تاکہ پاکستان میں جو سائبر سپیس ہے اس کو سٹیزنز کے لیے سیکیور بنایا جا سکے، اور سائبر کرائمز کو پریونٹ کیا جا سکے، انویسٹیگیٹ کیا جا سکے، پینلائز کیا جا سکے۔ تیسرا بڑا فیصلہ جو آج ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ہمارا جو آپ کو معلوم ہے، بہت پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ ہم پاکستان میں 5G متعارف کرانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ 4G سروسز کی بات کریں تو بڑے 15-20 شہروں کے باہر 4G سروسز بھی اویلیبل نہیں، تو بہت ضروری ہے کہ حکومت کے پاس جتنی اسپیکٹرم موجود ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دی جائے تاکہ وہ گرو بھی کر سکیں، 4G سروسز کو بڑھا سکیں، اور 5G کو پاکستان میں انٹروڈیوس کروا سکیں۔ یہ تقریباً 300 میگا ہرٹز کے لگ بھگ اسپیکٹرم ہے جس کو ہم آکشن کرنا چاہتے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر کو دینا چاہتے ہیں۔ اب اس کو دینے کے لیے بہت سارے پیچیدہ مسائل تھے، کورٹ کیسز تھے، ڈسپیوٹس تھے،
کورٹس میں 10 سال سے کیسز التوا کا شکار تھے اور اس کی وجہ سے یہ اسپیکٹرم اویلیبل ہی نہیں ہو رہی تھی کہ اس کو آکشن کیا جا سکے. تو اب اس سیکٹر کی ریفارم کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے لیے اسپیشلائز کورٹس بنا دیے جائیں. اور جو آج کیبنٹ نے تیسری بڑی بات اپروو کی ہماری وہ تھی ٹو کریٹ اے ٹیلی کام ٹرائیبیونل. یہ ایک اسپیشلائز ٹرائیبیونل ہے جس میں ٹیلی کام کی سے جتنے منسلک کیسز ہیں ڈسپیوٹس ہیں وہ اس کورٹ میں جایا کریں گے. اب ہائی کورٹس کی جورسڈکشن ختم ہو جائے گی اور ایک اسپیشلائز کورٹ بنے گا جس میں اسپیشلائز نالج والے لوگ اس ٹرائیبیونل میں ہوں گے جن کو ٹیلی کام سیکٹر کا آئی ٹی سیکٹر کا پالیسی کا پتہ ہوگا. اور کیونکہ ان کا ڈیڈیکیٹڈ پرپز ٹیلی کام سیکٹر کے ڈسپیوٹس ٹیلی کام سیکٹر کی کورٹ کیسز کو نپٹانا ہوگا تو اب 10 سال 15 سال یہ جو ٹیلی کام سیکٹر کے کیسز اور ڈسپیوٹس ہیں یہ التوا کا شکار نہیں رہیں گے. تو 3 بڑے فیصلے کیے آج کابینہ نے. پہلا یہ کہ پاکستان کی پہلی اسپیس پالیسی کو اپروو کیا گیا ہے تاکہ پرائیویٹ سیکٹر اب کمیونیکیشن سروسز آفر کر سکے. ایک نئی ایجنسی کی تشکیل کی منظوری دی گئی ہے جو کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن اتھارٹی ایجنسی ہے. اور تیسرا یہ کہ ایک ٹیلی کام ٹرائیبیونل بنانے کی جو فیصلہ تھا اس کی توسیع کی اور اب اس کو آرڈیننس سے ٹیلی کام ٹرائیبیونل کی تشکیل دے دی جائے گی تاکہ جتنے کورٹ کیسز جو تقریباً 1000 سے زیادہ ہیں مختلف کورٹس میں التوا کا شکار ہیں اور ٹیلی کام سیکٹر اس کی وجہ سے گرو نہیں کر پا رہا ان سب کو ان اسپیشلائز کورٹس میں ٹرائیبیونل میں لایا جائے اس کے جلد فیصلے کیے جائے تاکہ ہم تیزی سے آگے بڑھ سکیں ٹیلی کام سیکٹر میں اسپیکٹرم کو فری اپ کر سکیں اور یہ اسپیکٹرم جو ہے وہ آکشن کر سکیں تاکہ آپ کو 4G 5G سروسز پاکستان میں میسر ہوں. تو یہ 3 بڑے فیصلے آج کابینہ نے کیے. سر میرا ایک تو سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ابھی اسپیس پالیسی بنائی ہے گورنمنٹ کی پوری کوشش رہی ہے جو ماضی میں گورنمنٹ رہی ہیں آپ بھی ٹرائی کر رہے ہیں کہ پاکستان کی اسپیس کے ساتھ ساتھ جو سٹیزن کا ڈیٹا ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے. تو اس کے لیے جو سوشل آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد میں نگراں وفاقی وزراء نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ آئی ٹی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی لائی جا رہی ہے. پاکستان میں جلد 5G متعارف کروا دیا جائے گا. اسلام آباد میں نگراں وفاقی وزراء کی نیوز کانفرنس جاری ہے. ان کا کہنا تھا کہ آئی ٹی شعبے میں اصلاحات کا عمل تیزی سے جاری ہے. نجی شعبے کے تعاون سے آئی ٹی سینٹر کو زیادہ سے زیادہ فروغ ملے گا.